السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی درد بھری کہانی ہے ایک ایسی عورت کی کہ جو بیوی نہیں تھی بلکہ نوکرانی بن کر رہ رہی تھی۔ اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا تھا، پیروں کی جوتی سمجھتا تھا۔ تو کیا وہ اپنے شوہر کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی؟ سنتے ہیں یہ سچی کہانی۔ پہلے ہمارے چینل سے دا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کو ضرور پریس کریں۔ وہ کاغذ اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا جس پر لکھی ہوئی تحریر اس نے پچھلے 4 دنوں میں نہ جانے کتنی دفعہ پڑھی تھی، جس پر لکھے ایک ایک لفظ پر نہ جانے اس نے کتنے آنسو بہائے تھے، جس کو پڑھتے پڑھتے نہ جانے وہ کتنا سفر طے کر چکی تھی۔ نہ جانے کون کون سی بات تھی جو یاد نہ آئی، کون سا زخم تھا جو ادھڑا ہوا نہ تھا، کون سا دکھ تھا جو یاد نہ آیا۔ یہ کاغذ جس کی ہر لائن میں اس کا تشخص جھلک رہا تھا اور ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ ان چند لائنوں میں واضح تھا کہ وہ بے مول نہیں، وہ بھی انمول ہے، وہ راہ کا پتھر نہیں۔ مان لیا گیا ہے کہ وہ تاج میں لگانے والا یاقوت ہے۔ آج فیصلے کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن آج اس نے کیلنڈر پر نگاہ ڈالی۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ اگر آج کا سورج ڈوب گیا، اگر آج کا دن گزر گیا تو پھر یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ جائے گا، ایک سفید سادہ کاغذ جس پر کوئی تحریر کسی نے نہیں لکھی تھی۔ اور پھر اس کی زندگی۔ ندرت تم کہاں ہو؟ کہاں کونوں خدروں میں گھسی بیٹھی رہتی ہو؟ اور ندرت جو کچن میں کھڑی اپنی ساس کے ناشتے کے لیے بلدار پراٹھے بنا رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ اندر کی طرف دوڑی کہ احسن کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں جب احسن گھر میں ہوتا تو اس کا سارا اعتماد کہاں غائب ہو جاتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر کام غلط کیوں ہونے لگتا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ احسن اس کا ہر کام غلط ثابت کر دیتا تھا۔ مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میرا بریف کیس کہاں ہے؟ احسن چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے اس کو دیکھتے ہی دہاڑا۔ یہ رہا، اس نے ڈریسنگ ٹیبل میں سے بریف کیس لا کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ آپ روز یہی تو کرتے ہیں؟ دبا دبا سا احتجاج تھا لہجے میں۔ تو محترمہ زوجہ صاحبہ، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مخصوص جگہ پر ہونے کے باوجود آپ کو ستانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں؟ یا آپ کے رخ روشن کا میں بہت دیوانہ ہوں؟ آپ کو دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا، سانسیں رکنے لگتی ہیں، سو بہانے سے آپ کو آوازیں دیتا ہوں۔ احسن نے کمرے سے باہر نکلتے نکلتے اس کے کلیجے میں چٹکیاں لینے والے انداز میں کہتے ایک طنزیہ نظر ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا، جہاں ناشتے کی میز پر اس کی ماں ساری کارروائی سنتے ہوئے مطمئن انداز میں چائے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بات بے بات میری بے عزتی کرنا، میرے وجود کی تحقیر کرنا شاید احسن کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ اس نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پیے اور واپس کچن کی طرف چل دی کہ ناشتے میں دیر ہو جانے کے سبب اب ساز بھی اس کو کڑوی کسیلی سنائے گی۔ احسن سے میری شادی میری امی کے ایک جاننے والی نے کروائی۔ احسن ایک کاروباری، خوش شکل، تعلیم یافتہ لیکن انا پرست مرد ہے۔ ایک ایسا مرد جس کے نزدیک بیوی صرف پیر کی جوتی ہوتی ہے، عورت صرف مرد کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، عورت صرف عورت ہی ہوتی ہے، انسان نہیں۔ عورت کو سوال کرنے کا حق ہے، نہ جواب حاصل کرنے کا اختیار۔ احسن کا اپنا الیکٹرانکس کا بزنس ہے، گو کہ گھر میں خوشحالی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، صرف میری عزت نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ ان کی تجوری بھری ہے لیکن میرے کاسائے دل میں ڈالنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ ان کو کون بتائے کہ عورت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک عورت کو اپنے شوہر کی محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ میں ندرت سلامت علی، اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی، 2 بھائیوں اور 2 بہنوں سے چھوٹی، اماں کی لاڈلی اور ابا کی آنکھ کا تارا۔ جب میں نے بی فارمیسی میں گولڈ میڈل لیا تو اپنے بابو جی کی آنکھوں میں چمکتا فخر آج بھی میرے جسم میں خوشی کی لہر دوڑا دیتا ہے۔ میں اپنے تعلیمی دور کی بہترین شاعرہ، مقررہ اور ڈرامٹک سوسائٹی کی صدر تھی۔
میرے برجستہ فقرے محفل کو زعفران زار بنا دیتے، میرے مضامین، میرے ٹاپکس اخبارات میں تہلکہ مچاتے، جس مشاعرے میں جاتی وہ مشاعرہ میرا ہو جاتا، تقریریں ہوں یا پھر ہو شعر و شاعری کی کوئی محفل۔ میرے مخالفین کو پسینہ آ جاتا جب میں ان کے سامنے بولنا شروع کرتی۔ میری یہ تمام صلاحیتیں میری کم تعلیم یافتہ سسرال میں میرے لیے تانا بن کر رہ گئی، اور میں اس چکر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں بھی اچھی بہو اور بیویاں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ تو جیسے میں بھول ہی چکی تھی۔ یاد رہا تو صرف یہ کہ وقت رخصت جب کسی نے سرگوشی میں کہا کہ بھائی دیکھو، یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی اور باپ کی لاڈلی بیٹی سسرال میں کیا کرتی ہے، تو میرے بابوجی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، یہ میری بیٹی ہے، یہ مجھے کبھی شرمندہ نہیں کرے گی، اور مجھے ان کا مان رکھنا تھا، مجھے ثابت کرنا تھا کہ میرے ماں باپ کا فخر درست تھا، میری ماں میرے باپ کی تربیت میں کہیں جھول نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جد و جہد، کوشش مسلسل رائگاں نہیں جاتی، ایک دن میرے دن بھی بدلیں گے، لیکن کب یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں احسن جواد علی کبھی اپنی بیوی ندرت کے کسی کام کی تعریف نہیں کرتا، اگر اس کی کام میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی خرابی نظر نہ آئے تو پھر ایک سرد تاثر چہرے پر سجا لیتا ہوں۔ میری آنکھوں کی سفاکی ظالمانہ روش اس کو بوکھلائے رکھتی ہے، وہ تیار ہوتی، ساری دنیا اس کی تعریف کرتی، میں چپکے چپکے اس کو دل میں سراہتا، لیکن منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس لمحے اس کا چہرہ شرمندگی سے سفید پڑ جاتا جب میں کہتا، پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہو۔ اس کے گلابی ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلتے اور کھلتے، اور کوئی آواز نکالے بغیر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے، وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ کہنے لگی اپنے ابا سے، ابا آپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے نا، زندگی میں آپ نے جو دعا دی وہ دعا مجھے لگی، شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ میری کوئی بے قدری کر ہی نہیں سکتا، تو آپ نے کبھی یہ دعا نہ دی کہ بیٹی اللہ تجھے قدردانوں سے ملائے، اور میری وہ بے قدری ہوئی کہ اگر آپ زندہ ہوتے تو شاید میرے دکھ دیکھ کر مر جاتے۔ میں ان بیش قیمت زیورات، ان سونے کی دیواروں کا کیا کروں؟ عورت اظہار کی محتاج ہوتی ہے، اور میں بد نصیب ایک محبت بھرے جملے کے لیے ترستے ترستے تھک گئی ہوں ابا، میں تھک گئی ہوں۔ ایک شخص مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہے، کتنی نفرت کرتا ہے۔ وہ خیالوں میں اپنے مرحوم باپ سے باتیں کرتے کرتے پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کے اندر برسوں کا دبا احتجاج چیخنے لگا، ہر زخم جیسے تازہ ہو گیا، ہر بات یاد آنے لگی، برسوں سے دبا ہوا فیصلہ سر اٹھانے لگا، اور پھر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ چلے گئی، احسن کو گھر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب پھر اندازہ ہوا احسن کو کہ اصل رشتہ کس سے تھا، ایک قیمتی ہیرا کھو دیا تھا اس نے اپنی ماں اور بہن کے چکر میں۔ اف یہ بھائی جان، ان کے تو بہت ہی نخرے ہیں، آدھے گھنٹے سے گھڑی گھڑی بچوں کو بھیج رہی ہوں کہ چائے تیار ہے، لیکن آ کر ہی نہیں دے رہے۔ میرے بچے کسی کے نوکر نہیں ہیں، آواز دیجیے اپنے لاڈلے کو، ہاں نہیں تو۔ کچن میں کھٹر پٹر جاری تھی، میری چھوٹی بہن کی بڑبڑاہٹ کے ساتھ۔ یہ میری بہن، یہ میری اس بہن کی آواز ہے جس کو میں نے انتہا سے زیادہ چاہا، جس کی شادی پر میں نے اپنی بیوی کے سارے زیورات چڑھا دیے تھے، جو گھر آتی تو ندرت کے لیے حکم ہوتا کہ اس کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھو، کھانا پکاؤ، جس کے بچوں تک کو میں نے اپنے بچوں پر فوقیت دی، جو گھر آتی تو میں حکم کا غلام بنا سر کے بل خود بھی کھڑا رہتا اور ندرت کو بھی کھڑا رکھتا۔ کیا وہ سچ ہے جو میرے منہ پر کہا جاتا ہے، یا یہ سچ ہے جو میری پیٹھ پیچھے کہا جا رہا ہے؟ کیسا پردہ سرکا ہے میری آنکھوں پر سے۔ احسن دم بخود لاؤنج میں بیٹھا اپنی بہن کی آوازیں سن رہا تھا۔ ارے بس بیٹا، کیا کروں، ایسا ہی ضدی اور بدتمیز ہے، بچپن ہی سے بہت ستاتا ہے۔ میرا اپنا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کو کب کا گھر سے نکال دیتی، کیا کروں، اب یہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اللہ میاں کی گائے اس کے کھوٹے سے باندھ دی تھی۔ اف خدایا، میں کیا سن رہا ہوں، یہ میری امی کی آواز ہے، میری پیاری امی جنہوں نے ہمیشہ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے مجھے یہ سبق سکھایا ہے۔ یوں انہوں نے میرے دماغ میں اپنی بات بٹھا دی کہ عورت کو تم پہلی سر کر لو، اس پر راج کرو، اس کو اپنا غلام بنا لو، ورنہ عمر بھر وہ تمہیں غلام بنا کر رکھے گی۔ دن رات ندرت کی برائی کرنے والی میری ماں
جھوٹ بولنے والی میری ماں، میں اس کی سنتا رہا اور میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے ہم مرد بھی کتنے کم عقل ہوتے ہیں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے گھر کا سکون برباد کر دیتے ہیں، اللہ کے گھر گناہ گار بن جاتے ہیں۔ یا اللہ، میں کیسے اندھیرے میں تھا۔ احسن اپنے کمرے کے بیچوں بیچ ساکت کھڑا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ جو خوش اپنا پاسپورٹ نکال کر ماں اور بہن کو دکھانے جا رہا تھا کہ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے، لیکن وہ ندرت کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو لے کر امریکہ چلے جائے گا۔ اس ندرت کو روتا چھوڑ کر جو اس کی امی اور بہن کو پسند ہی نہیں تھی۔ ہاں بس وہ جاتے ہی اپنی پیاری امی کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی امی دنیا میں واحد اس کی مزاج آشنا ہے، لیکن وہ بھول گیا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ رات جب بہت گہری ہو جاتی ہے تو سمجھ لو صبح قریب ہوتی ہے۔ انسان کو ظالم کے ظلم سے زیادہ صابر کے صبر سے ڈرنا چاہیے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ندرت کا صبر بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا تھا، اور وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ پشیمانی، افسوس، پچھتاوا اور دکھ سب کچھ اس کے آنسوؤں میں گھل مل گیا تھا، اور پھر اس نے اس کو اپنے دل کا حال لکھ دیا جو شروع میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، جس کو پڑھ کر ندرت رو رہی تھی۔ میری زندگی میری ندرت، میں ایک انا پرست مرد ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی کا طلبگار ہوں، ہر اس دانستہ اور نادانستہ زیادتی اور غلطی کے لیے جو میں نے تمہارے ساتھ کی۔ میں اس لڑکی سے معافی کی امید رکھتا ہوں جس کی زبان سوال اور شکایت کرنا ہی نہیں جانتی، جو صرف دینا جانتی ہے، جو اپنے لیے کسی چیز کی طلبگار تھی ہی نہیں۔ آج مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں کہ میرا گھر اور میری زندگی اس کے بغیر نامکمل ہے، جس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ نہ صرف وہ میری ایک ہمدرد ساتھی تھی بلکہ ایک بہترین ماں بھی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تامل نہیں، کوئی شرمندگی نہیں کہ اس کے نازک کندھوں پر میرا پورا گھر تھا۔ میں اس پر اپنی بوڑھی ماں کی وجہ سے ظلم کیا کرتا، اس کا دل توڑا کرتا، لیکن وہ ہمیشہ خدمت کیا کرتی، میری بچوں کی، میری بہن کی، میری ماں کی۔ میری تلخ مزاجی بھی سہتی، جو بیک وقت بیوی بھی تھی، دوست بھی تھی، بیٹی، ماں، معلم، نرس، خدمت گزار، سب کچھ تھی۔ ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہاں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم کو دل سے سراہتا تھا، میں تمہاری تعریف کرتا تھا، میں تو پہلی رات سے ہی تم پر فدا تھا، لیکن جو کچھ کیا اپنی ماں کے کہنے پر کیا، کہ ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ بھول گیا کہ تم بھی تو ایک عورت تھی اور بیوی کے ایک شوہر پر کیا حقوق ہوتے ہیں، یہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ آج میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ہمارا ویزا لگ چکا ہے امریکہ کے لیے، 5 نومبر کو فلائٹ ہے، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ کیا تم میرے یقین کا ساتھ دو گی؟ کیا تم ایک بار، صرف ایک بار مجھے موقع دو گی کہ میں تم سے معافی مانگ سکوں؟ بہت شرمندہ، معافی کا طلبگار صرف تمہارا احسن۔ اس نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے خط کو پڑھنے کے بعد دیوار پر لٹکتے کیلنڈر پر نگاہ ڈالی۔ 5 نومبر۔ ایک عورت، ایک بیوی ہار گئی تھی، ایک ماں سامنے کھڑی تھی۔ احسن خود بھی تو آ سکتا تھا میرے لیے، یہ سوچ رہی تھی کہ سچ میں وہ آ گیا۔ ندرت کہاں ہو بیٹا؟ دیکھو کون آیا ہے۔ وہاں پر احسن بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کے لیے۔ ہاں اس کا شوہر، اس کا محبوب، اس کا سب کچھ، اس کا دوست، اس کا شوہر احسن اس کو منانے کے لیے آ گیا تھا۔ آج وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ نیو یارک ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے یہی سوچ رہے تھے کہ ہم دونوں محبت کے حصار میں ہیں، تقدیر ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ زندگی میں ہر ایک کو بار بار موقع نہیں ملتا، لیکن احسن کو یہ موقع پھر سے مل گیا تھا۔